الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدل لیں. جب تک وہ اپنی حالت نہ بدل لیں یا حالت بدلنے کی کوشش نہ کر لیں. اور یہی ایک بہت بڑے سوال کا جواب ہے کہ آج مسلمانوں کی یہ حالت کیوں ہے، اور آج مسلم امت غالب کیوں نہیں ہے، مغلوب کیوں ہے. آج مسلمانوں پہ ظلم کیوں کیا جا رہا ہے. غزہ کی حالت لے لیں، کشمیر کی حالت لے لیں، مسلمانوں کی ایک اوور آل ریپوٹیشن لے لیں. ہر اعتبار سے اس ٹائم پہ معاشی حالت دیکھ لیں مسلمانوں کی، تو ہر اعتبار سے اس وقت مسلمان دبا ہے، زوال کا شکار ہے اور مزید زوال کی طرف جائے جا رہا ہے. تو اس کا جواب کیا ہے؟ جواب یہی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت، ان لوگوں کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کر لیں. اور یہ پوری قوم کے بارے میں نہیں ہے ہم سمجھیں کہ جی یہ تو ملک کی بات ہے، پورا ملک اپنی حالت بدلے گا تو پھر ان کی حالت بدلی جائے گی. نہیں، یہ انسان کی اپنی ذاتی زندگی سے شروع ہوگی. ہمارے یہاں ایک بیماری یہ ہے کہ ہم فوراً جمپ مارتے ہیں حکمرانوں پہ. ہمارے جو لیڈرز ہیں کہ وہ کرپٹ ہیں اور وہ برے ہیں، وہ ایسا کر رہے ہیں تو ایسا ہو رہا ہے، ان کی حرکتیں ایسی ہیں تو اس کا رزلٹ ایسا ہے. نہیں، آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اس دنیا میں اس ملک میں تبدیلی آئے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ سے آغاز کرنا ہوگا، اپنے آپ پہ کام کرنا ہوگا. وہ کہتے ہیں نا، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. تبدیلی اپنے آپ سے، اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے. اور اپنے گھر سے تو میں کہتا ہوں بہت دور کی بات، پہلے اپنے آپ سے شروع ہوتی ہے. اور اپنے آپ سے بھی ظاہری بہت دور کی بات پہلے اپنے دل سے شروع ہوتی ہے. سب سے پہلے اگر کسی انسان نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے تو اپنے دل کو چینج کرے، بھول جائے لیڈروں کو، حکمرانوں کو. کیونکہ اگر ایک انسان خود تبدیل ہو گیا، اس کے اندر خود بدلاؤ آ گیا، تو کیا ہوگا؟ اس کا جو چھوٹا سا ایک خاندان ہے 2-4 افراد کا، وہ بہتر ہوگا. اس کے بعد اس کا جو بڑا خاندان ہے وہ بہتر ہوگا. پھر اس کی سوسائٹی بہتر ہوگی، اس کا شہر بہتر ہوگا، اس کا صوبہ بہتر ہوگا، اس کا ملک بہتر ہوگا. اور پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ پوری دنیا، پوری امت مسلمہ بہتر ہو جائے گی اور اس کی حالت پہ اسی طرح آ جائے گی جیسے یہ 1400 سال پہلے تھی. آج یہ ایسا تھوڑی ہے کہ شروع سے مسلمانوں کی حالت تھی. مسلمانوں کو ایک وقت تھا کہ لوگ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے تھے. ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کے پاس یہودی آ کر رہنا پسند کرتے تھے. مسلمانوں کے علاقوں میں یہودی اپنے گھر بنا کر مسلمانوں کو اپنی سیکیورٹی پوری دینے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ ہم مسلمانوں میں رہیں گے، کیونکہ جتنا سیکیور ہم ان میں رہتے ہیں، ان میں فیل کرتے ہیں، کہیں اور نہیں کرتے. یہ وہ وقت تھا. تو آج کیا ہوا؟ اس کا جواب یہی ہے کہ آج مسلمان تبدیل ہو گیا. آج مسلمان وہ مسلمان نہیں رہا جو آج سے 1400 سال پہلے تھا. تو اب کیا کریں؟ اس کا سولوشن کیا ہے؟ کہاں سے تبدیلی کا آغاز ہو؟ سب سے پہلے اگر جس چیز کو ہم نے تبدیل کرنا ہے تو وہ اپنے دل کو تبدیل کرنا ہے. اپنی ذاتی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے تبدیلی کا آغاز اندر سے کریں. جو انسان ظاہری ہوتا ہے وہ عکس ہوتا ہے اس کا جو انسان کا باطن ہوتا ہے. اکثر و بیشتر ایسی ہوتا ہے. یہ ویسے تو عمومی قاعدہ ہے کہ انسان کے ظاہر کو دیکھ کر ہم اس کے باطن کا فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ حقیقت ہے کہ جیسا دکھ رہا ہے انسان، ضروری نہیں ہے کہ باطن بھی ایسا ہو، لیکن اکثر و بیشتر انسان کی ظاہری کیفیت اس کے باطن کا ایک امیج ہوتی ہے، وہ اس کی عکاسی کر رہی ہوتی ہے. تو
تو سب سے پہلے اگر ہم نے کسی چیز کو تبدیل کرنا تو اپنے دل پہ کام کریں، اپنے باطن پہ کام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان فی الجسد مضغہ، کہ جسم میں ایک ایسا گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح سائر الجسد، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا صالح ہو جائے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صالح ہو جائے گا، پورا جسم صحیح ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ گوشت کا لوتھڑا وہ فساد پہ آ جائے تو پورا جسم جو ہے وہ فساد پہ آ جائے گا۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ دل اگر صالح ہو جائے، اور یہ دل، یہ وہ بایولوجیکل ہارٹ کی بات نہیں ہو رہی کہ جس میں ایک جگہ سے خون نکل جاتا ہے دوسری جگہ سے نکلتا ہے اور پورے جسم کو دیتا ہے، نہیں، یہ اس روحانی قلب کی بات ہو رہی ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ ان کے دل تو ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ فقہ نہیں رکھتے، وہ اس قرآن کی ان باتوں کی گہرائی کو نہیں سمجھتے۔ یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ جس کو روح سے تعبیر کر لیجئے، جس کو نفس سے تعبیر کر لیجئے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہارے جسامت کو نہیں دیکھتا، کتنا خوبصورت ہے، کتنی اچھی باڈی بنائی ہوئی ہے، کتنا اچھا میک اپ کی ہوئے خاتون، کتنا بن ٹھن کے آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے کرو، تو دنیا میں رہنا ہے، صاف ستھرا رہنا ہے، ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یہ بھی ایک دنیا میں رہنے کا سبب ہے، انسان صفائی ستھرائی اختیار کرے، لیکن اللہ جس چیز کو دیکھتا ہے وہ یہ ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ فرمایا وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، وَأَعْمَالِكُمْ، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اصل جو سٹینڈرڈ ہے انسان کو پرکھنے کا وہ انسان کا عمل ہے، انسان کے دل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے اس دنیا میں کچھ برتن ہیں، اور وہ برتن کیا ہیں؟ قلوب عباد الصالحین، اللہ کے نیک بندوں کے دل ہیں۔ فرمایا کہ اس میں سب سے بہترین دل کون سے ہیں؟ الینھا و ارقھا، اس میں جو سب سے زیادہ نرم ہے اور سب سے زیادہ ملائم ہے وہ دل ہے۔ اس لیے تبدیلی کا جو فوکل پوائنٹ ہے، جہاں سے آغاز ہونا ہے وہ انسان کے دل سے ہونا ہے۔ اس دل پہ ہمیں کام کرنا ہے، اور دل پہ کیا کام کرنا ہے؟ سب سے پہلے اس دل کو اس دل کی سختی سے نکالنا ہے، اس دل کی قساوت سے بچانا ہے، اس دل کے سخت ہونے سے بچانا ہے، اور پھر اس کو نرمی کی طرف لے کے جانا ہے۔ بلکہ یہ سمجھ لیجئے بیک وقت دونوں کام کرنا ہے، سختی سے بھی روکنا ہے اور نرمی کی طرف بھی لے کے جانا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھ لیں کہ اگر نرمی کی طرف لے جاتے جائیں گے، نرم کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے اور اس کو سخت بھی کرتے رہیں گے، یہ نرم نہیں ہونے کا۔ ہاں انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، وہ ابھی بتائیں گے کیسے سخت ہوتا ہے کیسے نرم ہوتا ہے، لیکن کوشش ایک دونوں طرف ہوگی، نرمی کی طرف لے جانے کے لیے اور سختی سے بھی بچانے کے لیے۔ ورنہ تو یہ قاعدہ ہے التخلیہ قبل التحلیہ۔ کیا مطلب؟ کہ کسی جگہ کو آپ کو صاف کرنا ہو، پالش کرنا ہو، تو آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ کوئی کمرہ دے دیا جائے آپ کو کہ چلو بھائی اس کو صاف کرو، آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے تو اس پہ کوئی کچرا ہے، کوئی سامان پڑا ہوا ہے، آپ اس کو ہٹاتے ہیں، خالی کرتے ہیں، تخلیہ پہلے تو وہ کرتے ہیں۔ ایسے نہیں پورا جا کے اس پہ صرف لگا کے پالش لگا کے ملنا شروع، تو وہ کوئی میل پڑی ہوگی تو وہ اور پھیل جائے گی۔ پہلے اس کو خالی کریں گے، پہلے اس کو ایمپٹی کریں گے، پھر اس کے اوپر آپ پالش ڈالیں گے، پھر اس کی صفائی رگڑائی شروع کریں گے۔ یہی دل کا معاملہ ہے کہ اپنے دل کو سب سے پہلے گناہوں سے پاک کرنا ہے، دل کی سختی والے جو امور ہیں اس سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا ہے، پھر یہ نرمی کی طرف جائے گی۔ کوشش ساتھ ساتھ ہوگی، یہ نہیں کر انسان کہ نہیں ابھی تو میں سختی سے بچا رہا ہوں، نرمی کی طرف بعد میں لے کے جاؤں گا، نہیں، یہ ساتھ ساتھ ہوگی، لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس کو ہمیں سختی سے بچانا ہے، سختی سے بچائیں گے تو نرمی کی طرف جائے گی۔ تو بس میں آپ کے سامنے 3 پوائنٹس وہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جو انسان کے دل کو انسان کی سختی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اگر ہم ان سے بچا لیں اپنے آپ کو تو بہت انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور 3 پوائنٹس ہیں انشاءاللہ جو نرمی کی طرف لے کے جاتے ہیں، انسان کے دل کو نرم کرتے ہیں قرآن و حدیث کے دلائل سے۔ اور قرآن و حدیث میں بہت دلائل ہیں کہ کیا چیز انسان کے دل کو سخت کرتی ہے، کیا چیز انسان کے دل کو نرم کرتی ہے، لیکن آج ان 3 چیزوں کو بیان کریں گے۔ نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے کلام مت کیا کرو،
فإن کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ، کثرت سے کلام کرنا جو اللہ کے ذکر کے بغیر ہوتا ہے یہ انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے، سخت کر دیتا ہے انسان کے دل کو۔ آج ہم پرکھ لیں ہم میں سے کتنے لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ آج اکثر و بیشتر ہماری زندگی کے جو مسائل ہیں، سوشل ہوں، لین دین کے ہوں، کسی سے معاملات کے ہوں، اکثر مسائل یہ زبان کی وجہ سے گڑبڑ ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ انہوں نے ایک دفعہ اس زبان کو پکڑا یوں کر کے اور کہا کہ ان ھذا اوردنی الموارد، کہا یہ جو زبان ہے یہ مجھے کئی ہلاکتوں کی طرف لے کے گئی ہے۔ یہ زبان کون کہہ رہے ہیں؟ ابوبکر کہہ رہے ہیں۔ یہ سب سے پہلے اس زبان کو کنٹرول کرنا ہے۔ اور یہ بات یہاں پہ یعنی انہوں نے تو کہا کہ یہ زبان کے گناہوں کی طرف اشارہ کیا، لیکن یہ جو حدیث ہے کثرت کلام، یہ زبان کے گناہوں کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ زبان سے جو انسان جائز کام کرتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی بس بولنا، زیادہ بولنا، بات چیت کرنا۔ دوستوں میں بیٹھیں تو صرف اس لیے بیٹھیں بس بات چیت کر رہے ہیں، کوئی موضوع نہیں، کوئی سوچ نہیں، کوئی ٹارگٹ نہیں، بس گھنٹوں بیٹھے ہوئے، رات کو چائے کے ہوٹل پہ جا کے بیٹھے تو بس بیٹھے ہی رہ گئے، صبح فجر ہو گئی اور نہ صرف بیٹھے ہوئے بلکہ ٹھٹے بازیاں ہو رہی ہیں۔ دوسرا بھی پوائنٹ یہی ہے، پہلا پوائنٹ یہ کثرت کلام، اور دوسرا پوائنٹ کثرت سے ہنسنا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ کثرت سے جو ہنسنے والا ہے لا کثرت سے مت ہنسو، عربی کے الفاظ ذہن میں نہیں آ رہے کہ فإن کثرت الضحک، کثرت ضحک جو ہے یہ بھی دل کو مردہ کرتی ہے، انسان کے دل کو سخت کرتی ہے۔ اب 4 لوگ بیٹھے ہوئے اور بعض اوقات تو ماشاءاللہ دوستوں کی محفل ہوتی ہے تو ایک نہ ایک کسی کا ریکارڈ لگانے والا بھی موجود ہوتا ہے، کسی دوست کو ساتھ لے جایا جاتا ہے کہ چلو بھائی مل کے اس کا ریکارڈ لگائیں گے، ورنہ محفل کیسے جمے گی، پکنک کا مزہ کیسے آئے گا۔ یہ تو خیر الٹی طرف لے جاتی ہے۔ ابھی تو صرف جائز کی بات ہو رہی تھی۔ جائز کام کیا ہے کہ صرف بات چیت کرنا، ادھر ادھر کی بات چیت کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا زیادہ بات چیت نہیں کرو، یہ دل کو تمہارے مردہ کر دے گی۔ میں تو کہہ رہا ہوں ہمارے یہاں بعض اوقات محفل لگائی اس لیے جاتی ہیں کہ ہم دوسروں کا مذاق اڑائیں، دوسروں کا ریکارڈ لگائیں۔ یہ نہ صرف ایک کہہ لیجیے یہ حرام کام ہے، گناہ کا کام ہے، یہ دونوں چیزیں مل کے انسان کے دل کو سخت کرتی ہیں۔ جائز کوئی گفتگو ہو اس کو کثرت سے کرنے سے منع کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ گریٹ مائنڈس ٹاک اباؤٹ آئیڈیاز۔ جو گریٹ مائنڈز ہوتے ہیں، جو بہت اعلیٰ سطح کے دماغ ہوتے ہیں، وہ آئیڈیاز کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ سولوشنز کے بارے میں بات کرتے ہیں، نئی نئی انوویشنز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں جو ایوریج مائنڈز ہوتے ہیں دے ٹاک اباؤٹ پیپل، دے ٹاک اباؤٹ ایونٹس، وہ ایونٹس حالات حاضرہ پہ گفتگو کرتے ہیں کہ ابھی کیا ہوا، کل کیا ہوگا، آج کے الیکشن میں کیا ہوا، اس کا کیا رزلٹ ہوگا، اس کے بعد PSL میں کیا ہو رہا ہے، کون جیت گیا کون ہار رہا ہے، اس پہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے۔ کہا یہ ایوریج مائنڈس یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اینڈ پور مائنڈس ٹاک اباؤٹ پیپل، یہ جو بالکل ہلکے سطح کے دماغ ہوتے ہیں وہ لوگوں کے بارے میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کسی چلتے پھرتے انگریز نے بات کہہ دی، انسان کوئی حدیث نہیں ہے یہ، لیکن بات سچ ہے، حقیقت یہی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی بھی یہی تعلیم ہے کہ کثرت سے کلام نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ صرف اس ایک حدیث پہ میں اور آپ عمل کر لینا بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ واللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ نصیحت اولا میرے لیے اور پھر سب کے لیے۔ کہا کہ جو کوئی بھی اللہ رسول پہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے، اچھی بات ہو تو منہ کھولے ورنہ نہ بولے۔ سلف صالحین کہتے ہیں کہ ایک انسان کو کہتے ہیں نا، ہمارا مقولہ ہے کہ پہلے تولو پھر بولو۔ سلف صالحین کہتے ہیں کہ انسان کو کوئی بات کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچنا چاہیے کہ میری بات سے خیر نکلے گی یا نہیں نکلے گی۔ اگر نہیں نکلے گی تو اس کو چاہیے کہ چپ رہے، نہ بولے۔ من صمت نجا، جو خاموش رہ گیا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ کامیاب ہو گیا۔ اس لیے سب سے پہلی چیز جو انسان کو انسان کی دل کی سختی کی طرف لے کے جاتی ہے وہ کثرت کلام، حلال کلام۔ حرام کی بات نہیں ہو رہی، حرام تو گناہ کی کیٹیگری میں چلا جائے گا۔ مذاق اڑانا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، نمیمہ کرنا، بہتان باندھنا، یہ تو حرام کی کیٹیگری ہے، یہ گناہوں کی کیٹیگری میں چلا جائے گا۔
جس سے انسان کے دل پہ زنگ پڑتا ہے. حلال، ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسی محفل ہو، کوئی بھی، اور یہ ٹیک اوے آج کا، یہ ایک عمل ہمیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس پوائنٹ پہ وہ کیا کہ کوئی بھی محفل ہو جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا گیا ہو، کوئی بھی گفتگو ہو اور وہ ختم ہو جائے اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کیا گیا ہو، تو پھر اس محفل کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پکڑے گا، چاہے گا تو سزا دے گا یا پھر ایسے ہی چھوڑ دے گا. یعنی اس محفل کا محاسبہ ہوگا. اس لیے کوئی بھی گیدرنگ ہو، 2-4 لوگ بیٹھے ہوں، کوئی بھی گفتگو ہو رہی ہو، آخر میں اللہ رسول کی بات کر کے لازمی اٹھیں، یہ حدیث ہی بیان کر دیں تاکہ اس محفل میں، اس گیدرنگ میں، اس سٹنگ میں کوئی نہ کوئی اللہ رسول کی بات ہو جائے، کوئی حدیث بیان ہو جائے. تو سب سے پہلی چیز جو انسان کے دل کو سختی کی طرف لے کے جاتی ہے کثرت کلام، اور دوسرا کثرت سے ہنسنا. کثرت سے ہنسنا، یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ مسکرانا منع نہیں ہے، زیادہ مسکرانے کی ترغیب ہے. بعض لوگ جو تھوڑا سا دین پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی شکل پہ ایک عجیب سا بھاری پن آ جاتا ہے، ایک اپنے چہرے پہ ایک عجیب سی سختی طاری کر لیتے ہیں. نہیں، یہ دین کی تعلیم نہیں ہے. اگر آپ دیندار ہوئے ہیں، نمازی ہوئے ہیں، رمضان کی عبادات کا آپ پہ اثر ہے، تو اس سے آپ کے اوپر دوسروں کے لیے سختی قطعاً نہیں آنی چاہیے، بلکہ نرمی آنی چاہیے. یہ تکبر کی نشانی ہے. ایک دفعہ سلف میں کسی کے پاس ان کے شاگرد تھے، وہ رات سو گئے ان کے ساتھ، صبح اٹھے، تہجد کے وقت اٹھے، تہجد کی نماز کے لیے. تو جب اٹھے تو ان کا جو شاگرد تھا انہوں نے پوچھا کہ ہم تو اٹھ گئے لیکن یہ اتنے سارے لوگ ہیں، یہ سو رہے ہیں، یہ نہیں اٹھے. نہیں، تعجب سے انہوں نے کہا کہ ہم اٹھ گئے، یہ سو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بیٹا اگر اٹھ کے یہی الفاظ اپنی زبان سے نکالنے تھے تو اس سے اچھا تھا خود بھی سوتے رہتے. یعنی اپنے آپ کے اندر یہ گھمنڈ نہیں آنا چاہیے. یہ نیکی کا اور تقوی کا جو ایک گھمنڈ ہے وہ نہیں، انسان کے اندر قطعاً نہیں ہونا چاہیے. انسان کو مسکرانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ نے کیا تبصرہ کیا؟ کہا اس کائنات میں سب سے زیادہ اگر مسکراتا ہوا چہرہ میں نے کسی کا دیکھا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان کی زندگی میں مسائل نہیں تھے؟ کیا ان کی زندگی میں پریشانیاں نہیں تھیں؟ کیا ان پہ ذمہ داریاں نہیں تھیں؟ آپ اور مجھ سے کئی زیادہ تھیں. ایک وحی کا آسمان سے آنا، جبریل کا نبی علیہ السلام پہ نازل ہونا، یہی بہت سختی والا مرحلہ ہوا کرتا تھا. حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابی تبصرہ کرتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو سخت سردی کے دنوں میں وحی کے آتے وقت پسینے میں شرابور ہوتے ہوئے دیکھا. نبی علیہ السلام کی ایک دفعہ بیٹھے تھے، ان کی ران کے نیچے ایک صحابی کی ٹانگ تھی. تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پہ وحی آنا شروع ہوئی. تو جب وحی آنا شروع ہوئی تو اس وحی کا اتنا بوجھ تھا کہ نبی علیہ السلام کی جو ران تھی میری ٹانگ پہ لگی ہوئی تھی، اور مجھے اتنا بوجھ لگا کہ شاید اب میری ٹانگ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی. تو یہ نبی علیہ السلام تھے. ان سب کے باوجود نبی علیہ السلام کثرت سے مسکرایا کرتے تھے. کہتے تھے کہ جب بھی کسی اپنے بھائی سے ملو، علی وجہ طلق، چہرہ کھول کے ملو، یعنی چہرے کے مسکراہٹ کے ساتھ ملو. تو کثرت سے ہنسنا منع ہے، ٹھٹے بازی منع ہے، مسکرانا منع نہیں ہے. یہ منع ہے کہ آپ رات کو جائیں اور ٹی وی چینل پہ کامیڈی شو کھولیں اور بس شروع ہو جائیں. نہیں، یہ دین اسلام نہیں ہے. کثرت سے رونے کا حکم ہے، کثرت سے آنسو بہانے کا حکم ہے. دل کو اگر دل کی سختی سے بچانا ہے، یہ ہنسنے ہنسانے کی محفلوں سے اپنے آپ کو روکنا پڑے گا. اور دل کو دل کی نرمی کی طرف لے کے جانا ہے تو انسان کو اللہ کے آگے آنسو بہانے ہوں گے. امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اپنے ابکی علی قلت بکائک، کہا اپنے کم رونے پہ رویا کرو. جو تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے اور یہ کم ہوتے ہیں، اس کے کم رونے پہ آنسو بہایا کرو کہ تم روتے نہیں ہو اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے. لیکن یہ سب چیزیں کب ہوں گی؟ جب انسان سختی سے اس کو بچائے گا. اور ایک چیز جو سب سے زیادہ انسان کے دل کو سخت کرتی ہے وہ گناہ ہے. گناہ سب سے زیادہ انسان کے دل کو سخت کرتے ہیں. وہ حدیث میں نے بتائی تھی کہ انسان کے دل پہ کالا سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ گناہ کرتا رہتا ہے، پورا دل کالا ہو جاتا ہے. اور پھر یہ وہ زنگ ہے جس کو قرآن میں ذکر کیا گیا ہے. ایک عبداللہ ابن عباس کا قول، اور یہ سیکنڈ ٹیک اوے آج کا،
پہلا کیا تھا کہ کوئی بھی محفل ہو اس میں اللہ کا ذکر کریں، اور دوسرا اس قول کو یاد کر لیں جو ابن عباس کا ہے، یہ اگر یہ ان اقوال میں سے ہے کہ جو انسان کو اس جگہوں پہ لگانا چاہیے جہاں انسان روز پڑھے، یاد رکھے۔ فرمایا کہ ان للسیئہ، ابن عباس کے دو کمپیریزن دیے انہوں نے کہ نیکی کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے اور گناہ کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے۔ ویسے تو یہ ایک پورا موضوع ہے کہ گناہ کے نتیجے میں انسان کی زندگی پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، تو اس میں ایک یہ جو قول ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، بس یہ بیان کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ کبھی موقع لگا تو وہ تفصیل سے گناہوں کے اثرات انسان کی انڈیویجول لائف پہ، انفرادی زندگی پہ، اور انسان کے گناہوں کے اثرات اس کی اجتماعی زندگی پہ کیا ہوتے ہیں، یہ دونوں الگ الگ موضوع ہیں، اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان للسیئہ، گناہ کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، سوادن علی الوجہ، چہرے پہ کالک آ جاتی ہے، چہرہ بے نور ہو جاتا ہے، چہرے کی رونق اڑ جاتی ہے گناہ کے نتیجے میں۔ 5 چیزیں بتائیں گے، پہلی چیز یہ ہوتی ہے۔ دوسرا ظلمتن علی القلب، دل پہ تاریکی چھا جاتی ہے، دل اندھیروں میں چلا جاتا ہے، وہی حدیث کہ گناہ کرتا ہے تو کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ نمبر 2۔ نمبر 3، جب یہ کچھ ہو جاتا ہے تو نقصاً فی الرزق، انسان کے رزق میں کمی ہو جاتی ہے، گناہ کے نتیجے میں انسان کا رزق جو ہے وہ کم کر لیا جاتا ہے۔ تیسری چیز۔ چوتھی چیز، انسان کے وہنن فی الجسم، جسم میں کمزوری آ جاتی ہے، بیماریاں آ جاتی ہیں، ایسی تکلیفیں پریشانیاں اس کو جسم کے تعلق سے ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو پہلے نہیں ہوتی تھیں۔ یہ سب کس کے نتیجے میں؟ گناہوں کے نتیجے میں۔ گناہ کرتا ہے تبھی تو اس کو نقصان ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، کوئی مصیبت نہیں پہنچتی، بلکہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں اور تری میں جو فساد برپا ہے یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ آج غزہ کو ہم رو رہے ہیں کہ یہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے، لیکن اس ظلم کے کرنے میں ہم سب شریک ہیں۔ یہ اس چیز کا رزلٹ ہے کہ جو ہمارے کرتوت ہیں، ہمارے اعمال ہیں۔ اگر ہم اجتماعی طور پر اپنے اعمال کو صحیح کر لیں، کسی کی ہمت نہ ہو کہ آنکھ اٹھا کے بھی کسی مسلمان کو دیکھیں، تو فرمایا کہ انسان کے جسم میں کمزوری آ جاتی ہے۔ اور 5ویں چیز کہ گناہ کے نتیجے میں کیا ہوتی ہے، وَبُغْضًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، مخلوق کے دل میں بغض، نفرت پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ نے کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی ہوگی، آپ نے کسی کے ساتھ کوئی برا معاملہ نہیں کیا ہوگا، لیکن آپ کے گناہوں کے نتیجے میں وہ آپ کے لیے دل میں ہارڈ فیلنگز لے کے بیٹھ جائے گا، وہ آپ کے گناہوں کے اثر کی وجہ سے وہ آپ سے بغض کرنا شروع ہو جائے گا۔ اور نیکی کے نتیجے میں بالکل الٹ بتایا انہوں نے کہ نیکی کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، ان للسیئہ اور ان للحسنہ، نیکی کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، نوراً علی الوجہ وضیاءً علی الوجہ، چہرے پہ روشنی آ جاتی ہے، چہرے پہ رونق آ جاتی ہے، ونوراً علی القلب، دل پہ نور آ جاتا ہے، ووسعۃً فی الرزق، رزق میں وسعت آ جاتی ہے، وقوۃً فی البدن، جسم میں قوت آ جاتی ہے، اور پھر فرمایا ومحبۃً فی قلوب الخلق، دوسری مخلوق کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ نے کسی کو کوئی تحفہ نہ دیا ہو، کوئی احسان نہ کیا ہو، لیکن آپ کی نیکی کے نتیجے میں کیا ہوگا، وہ آپ سے محبت کرنے لگے گا، اس کے دل میں آپ کے لیے محبت بٹھا دی جائے گی۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ نیکی کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ تو 3 چیزیں جو انسان کے دل کی سختی کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ نمبر 1، کثرت سے گفتگو کرنا، حلال گفتگو کرنا، حرام کی بات نہیں ہو رہی، حرام تو پھر وہ گناہ کی کیٹیگری میں جائے گا۔ نمبر 2، کثرت سے ہنسنا، ٹھٹے بازی کرنا، ہنسانے کی محفلیں بنانا اور اسی میں بس بیٹھے رہنا، گن ہو جانا، مگن ہو جانا۔ اور نمبر 3، گناہوں میں پڑ جانا، گناہوں کے نتیجے میں انسان کا دل جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے، اس پہ تاریکی چھا جاتی ہے، اور اس پہ کئی اس کے اثرات ہیں۔ پھر یہ نیکی کے نتیجے، اور اب یہ سختی ہے، سختی سے بچا لیا، اب اس کو نرمی کی طرف کیسے لے کے جایا جائے، وہ پھر میرا خیال ہے وقت ختم ہو گیا، وہ انشاءاللہ پھر کسی دن بیان کریں گے کہ انسان اپنے دل کو سختی سے بچا لیا، اب نرمی کی طرف کیسے لے کے جائے، وہ کون سے اعمال ہیں جو انسان کے دل کو نرم کرتے ہیں اور انسان کے دل کو
رقت قلب کی طرف لے کے جاتے ہیں، وہ انشاءاللہ پھر کسی دن بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو کہا سنا اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔